أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عزیز بھائیو، اسلام ایک مکمل، کامل اور اکمل دین ہے۔ پہلی امتوں پر دین کی تکمیل نہیں کی گئی تھی، ان کو جو ادیان دیے گئے تھے وہ ناقص تھے، اپنے اعتبار سے کامل تھے لیکن کامل مکمل بحیثیت دین یہ نہیں تھے کامل۔ یہ دین اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کامل اور مکمل فرمایا، اور اس لیے سورۃ المائدہ کی یہ آیت جب اتری تو یہودیوں میں سے بعض لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا اس کے بارے میں کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی، لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں، یعنی خوشی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیات تو اتری عید کے دن ہے، عرفہ اور جمعہ، اور یہ خصوصی اہمیت کے دن ہے، عرفہ کا دن بھی تھا اور جمعہ کا بھی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم الشان نعمت کی خوشخبری دی ہے کہ آج میں تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کرتا ہوں، مکمل کر دیا ہے میں نے۔ کسی بھی چیز کے کمال کے لیے چار اعتبارات یا چار جہتیں ہوتی ہیں: کم، کیف، عین اور متاع، کہ وہ چیز آپ نے کتنی ادا کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کتنی نہیں، کم، کمیت، مقدار، کیف، کس طرح آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، عین، کہاں آپ نے ادا کرنا ہے، اور کب، متاع۔ دین اسلام کی عظیم الشان خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس کا ایک ایک عمل یہ چاروں اعتبارات سے کامل اور مکمل ہے بالکل۔ مثلا آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو کتنی ہے فرض، سنتیں کتنی ہیں، یہ سارے مقدار، رکعتیں کتنی ہیں، یہ ساری مقدار، یہ بالکل وضاحت کے ساتھ موجود۔ کس طرح نماز پڑھنی ہے، میرے نبی نے ممبر پر کھڑے ہو کر نماز سکھائی، ممبر پر کھڑے ہو کر کس طرح، کہاں، کس جگہ آپ کی فرض نماز کی جگہ کون سی ہے، تو اصل جگہ تو مسجد ہے، اور باقی ساری زمین آپ کے لیے مسجد بنا دی گئی، کسی بھی جگہ آپ ادا کر سکتے ہیں، اس کی کہیں اجازت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی اگر اللہ کے رسول نہ بتاتے، پہلی امتوں پر عبادت گاہ میں نماز تھی، باہر نہیں، اس امت کی خصوصیت ہے۔ آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، لیکن اصل فرض کی جو جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ کب آپ نے نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم، میرے نبی کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، 2 دن آئے، انہوں نے جماعت کرائی، پہلے دن پہلے وقت میں نماز جماعت پڑھائی اور دوسرے دن دوسرے وقت میں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا، ان کی تعلیم تھی اللہ کی طرف سے فرشتے کی، پھر نبی نے الوقت ما بین ہذین، وقت اس کے درمیان ہے،
اب یہ بدعت ہے، لوگوں نے کسی ایک طرف کھینچ رہا ہے، کوئی دوسری طرف کھینچ رہا ہے، بالکل لازم کر لیا ہے اس چیز کو جو مستحب ہے، اور باقی اوقات جو اصل اوقات ہیں مابین وہ لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں۔ نہ سمجھی کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے نا، بدعات میں یہی مصیبت ہے نا، شیطان آدمی کو یعنی جو چیز مستحب ہوتی بہتر، اس کو اس کے ذہن میں اس کی اہمیت اتنی بٹا دیتا ہے کہ اس کو لازم سمجھتا ہے، وہ فرض، وہ جو جائز ہے اس پر عمل ہی نہیں کر سکتا کوئی، اگر کرے بھی تو اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ بہرحال دین کے تمام معاملات، عبادات، معاشرت، جتنے شعبے ہیں وہ ہر شعبے کا اپنا اپنا جو حصہ ہے، جو اعمال ہیں وہ ہر اعتبار سے مکمل اور کامل ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس میں اپنی طرف سے کوئی ٹانکا وانکا لگاتا ہے، اس میں کوئی کمی کرتا ہے، بیشی کرتا ہے، تو یہ گمراہی کی بات ہے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهي بدعہ، ہر عبادت جس کو صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، وہ نبی کی زندگی انہوں نے دیکھی، آپ کے افعال اور اقوال کو انہوں نے ملاحظہ کیا، وہ زندگی انہوں نے ہمارے سامنے رکھی، اب جو کام آپ نے نہیں کیا وہ بدعت، اور بدعت کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ میرا نبی کہتا ہے ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ حسنہ وسنہ کی تقسیم لوگوں نے اپنی طرف سے کی ہے، اس لیے شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، نزد این فقیر ہے بدعت احسن الناس لأن البدعۃ ظلم والسنۃ نور، کہا میرے نزدیک تو یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے نزدیک بدعت میں حسنہ ہے ہی نہیں، بدعت تو اندھیرا ہے، سیاہی ہے، سنت نور ہے۔ اب میرا نبی دنیا سے گیا، صحابہ کرام نے پھر ایسے طریقوں پر کہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیے یا جو بدعت کی طرف لے جانے والے تھے، انہوں نے اس کی سختی سے تردید کی، اس کا نکیر کیا، اور اللہ کے رسول نے یہ مشن ہمیں سکھایا۔ آپ نے خود بھی اپنی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں، 3 آدمی آئے میرے نبی کی زندگی میں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کے اعمال کا پوچھا، انہوں نے کہا جاتے ہوئے لوگوں نے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی زندگی ان کے سامنے رکھی۔ ایک کہتا ہے کہ بھائی ہم این نحن من رسول اللہ، ہم آپ کے مقابلے میں کہاں، اس لیے ہم زیادہ عمل کریں گے تو تب کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہوگا، زیادہ عمل۔ تو ایک کہتا ہے میں تو ساری رات ہمیشہ عبادت کرتا رہوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ میں تو ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا، تیسرا کہتا ہے کہ میں شادی کروں گا اس طرح سے، اس چکر دندوں میں پڑنا یہ عبادت سے آدمی کو روک دیتا ہے۔ میرا نبی آیا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ باتیں کی کہ لوگ آئے تھے آپ کے زندگی کو پوچھا، میں نے بتایا، ہر ایک نے قسمیں کھائی اور یہ باتیں کی، چلے گئے۔ آپ فوراً گئے، آپ نے لوگوں کو جمع کیا، کہاں وہ تھی وہ لوگ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، کہا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کو خوف رکھنے والا ہوں، اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں دن کو نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا مجھ سے ہے ہی نہیں وہ۔ لیکن آپ نے نکیر کی، آپ نے سخت تردید کی اس پر۔ وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے بھائی ساری رات عبادت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم تو عبادت کرتے ہیں، وہ بھائی عبادت نبی کے طریقے پر، اس لیے میرے نبی نے فرمایا کل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر کام، کل عمل موجب کلیہ ہے، ہر کام وہ جس پر ہمارا سائن ہمارا سائن نہ ہو، دستخط نہ ہو، ہمارا حکم اس پر نہ ہو، ہمارے قانون میں نہ ہو، فہو رد، وہ مردود ہے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت، ہر کام نبی کا طریقہ، ہر سلسلہ اس میں نبی کا اسوہ حسنہ یہ دیکھنا ہوگا، یہ عبادت ہے، یہ زندگی ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ نور ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے یہ آگے بدعات ہے نہیں۔ شیطان بدعات سے کیوں زیادہ خوش ہوتا ہے؟ وہ بھائی بدعات ایک ایسی چیز ہے نا جس کو لوگ ایمان سمجھ کر اور نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ سے شیطان خوش ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا بدعات سے خوش ہوتا ہے۔
اس لیے کہ گناہ جو جب آدمی کرتا ہے اس وقت بھی ڈرتا ہے نہیں، اگر خوف اس کے دل سے نکل بھی جائے بعد میں بھی پریشان ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اس سے شرمندہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے، کہیں تو توبہ کرے گا نا۔ اور بدعات سے آدمی توبہ تھوڑی کرتا ہے، بدعات کو تو آدمی ثواب سمجھتا ہے، اس کو نیکی سمجھتا ہے، گناہ کو نیکی سمجھنا یہ مسئلہ ہے، یہ انتہائی خطرہ شدید ترین خطرے والی بات ہے کہ کوئی آدمی گناہ کو نیکی سمجھے۔ کوئی آدمی اگر زنا کو کوئی نیکی تھوڑی سمجھتا ہے، چوری کو کون نیکی سمجھتا ہے؟ بدعت کو لوگ نیکی سمجھتے ہیں، یہ اس لیے شیطان اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے بدعت۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، انہوں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ حج کر رہی ہے مسمتا، خاموش، وہ جو جائز باتیں نا وہ بھی نہیں کر رہی ہے، جائز باتیں بس خاموش بالکل، کہ زیادہ سے زیادہ وقت اذکار پر لگاؤ، اورات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کر، لیکن وہ جائز باتیں بھی اس نے چھوڑ دی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اس پر پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اس کو حکم دو، اس کو بتاؤ، فلیتکلم، بات کرو، اس لیے کہ میرے نبی نے ایسا کام نہیں کیا کہ آپ نے جائز باتیں بھی چھوڑ دی ہوں۔ حج میں جائز باتیں یہ آدمی کرے گا، جو ممنوعات ہیں محظورات وہ اور ہے، لیکن ناجائز جائز باتیں آدمی چھوڑ دے۔ صحابہ کرام نے کیوں اس کو، حالانکہ اپنا ٹائم دینا چاہ رہی تھی وہ، نہیں، چونکہ یہ چیز اس کو بدعت کی طرف لے جا رہی تھی، یہ غلو فی الدین کی طرف لے کر جا رہی تھی، اور میرے نبی نے منع فرمایا ایاکم الغلو فی الدین، دین میں زیادتی سے بچو۔ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اور مجھے اتنا نہیں چڑھانا جس طرح عیسائیوں نے، انگریزوں نے عیسی ابن مریم کو چڑھا، اس کو اللہ بنا دیا، ابن اللہ، کہیں اللہ۔ ان کے 3 فرقے ہیں، تینوں فرقوں کے علیحدہ عقائد ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی کہ ابن اللہ جو ملکانیہ ہے، اور دوسرا یعقوبیہ، وہ کہتے ہیں کہ هو اللہ، وہ اللہ ہی ہے۔ یہ ان کے عقائد ہیں، غلط عقائد۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ اس غلو کا ایک راستہ آپ نے بند کیا۔ آپ نے فرمایا لا تقوموا کما یقوم الاعاجم، ایک دوسرے کے سامنے اس طرح نہیں کھڑے ہونا، ٹینشن، جس طرح کی اعاجم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دم ٹینشن کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسکول میں ہوتے نا بچے، استاد آتا ہے ایک دم سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں کہیں آپ کسی کے استقبال کے لیے تھوڑا آگے جا سکتے ہیں، قوموا الی سیدکم، لیکن یہ اور چیز ہے، اور بالکل اس طرح ٹینشن کھڑا ہو جانا، بالکل ٹینشن، یہ غلط ہے۔ یہ چیز آپ کو یہ غلو کی طرف لے جاتی ہے، یہ آپ کو اطراء کی طرف لے جاتی ہے۔ کسی آدمی کا مقام اور مرتبہ اسی حد تک ہے جس تک ہے۔ اگر آپ بے ائمہ کرام، ان کو آپ نے نبیوں کے درجے تک پہنچا دیا، نبیوں کو آپ نے اللہ کے درجے تک پہنچا دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اگر فرق مراتب نہ کریں، اگر آپ مراتب کا فرق نہیں کریں گے، اس سے آپ زندگیت کی طرف چلے جائیں گے۔ کرے غیر اگر بدھ کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کرشمہ کواکب میں مانے تو کافر، پرستش کرے مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ ہے، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑا ہے، شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مولانا حالی ہندوستان کے کیا زبردست موحد ہیں، کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ ان میں یہ چیزیں پائی جائیں، کرے غیر گر بدھ کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کرشمہ کواکب میں مانے تو کافر، جھکے آگ پر باہر سجدہ تو کافر، ان میں یہ چیزیں کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ ہے، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی قبر کو پوج رہا ہے، کوئی درخت کو پوج رہا ہے، کوئی کسی چیز کو، کوئی لوگوں کو، ہاں زندوں کو، مردوں کو، یہ زندہ پیر ہے، یہ مردہ پیر ہے، یہاں پوجنا، اللہ کی قسم اس کے آگے سجدے کیے جا رہے ہیں، بالکل نہیں سجدے۔ آپ دیکھو آج تک تو سارا سلسلہ آیا ہے بالکل، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ ہے، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دیتا ہے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑا ہے، شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ وہ اسلام نے مراتب بنائے ہیں، ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے، ایک درجہ ہے، اس درجے کی حد تک آپ نے اس کو رکھنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں سے لوگوں نے ایک درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اصحاب الشجرہ، اس درخت کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ،
اس درخت کا نام نہیں لیا ہے، اس درخت کے نیچے لوگ تیرے ہاتھ پر بیٹھ کر اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. 1500 تک کے قریب افراد ہیں، 1400 سے اوپر، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. آپ چلے گئے دنیا سے، اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ختم ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا. دور آنے کے بعد لوگ اچھا یہ درخت ہے نہیں، اس کے نیچے میرے نبی نے بیعت کی تھی، اللہ اکبر، یہاں بکر بیٹھا ہوا بیعت کر رہا ہے، وہ یہاں عمر ہے. اس سارا سلسلہ لوگ آ کر اس کے نیچے نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے. اس درخت کے نیچے، وہ یہ درخت متبرک ہے، یہ برکت والا درخت ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آگے سلسلہ بنتا ہے نا اسی طرح. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، میرے نبی نے فرمایا جس راستے سے جاتا ہے وہ شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اس نے اس درخت کو کٹوا دیا. لوگوں نے کہا درخت کٹوا دیا، درخت کاٹ دیا. وہ کہا اللہ کے بندو اس کی پوجا کے قریب لوگ پہنچ چکے ہیں، یہ کیوں کاٹا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم آدمی جس کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دی، اللہ اکبر. آپ نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے حیا نہ کروں وہ جس سے فرشتوں کو حیا آتی ہے. اللہ اکبر. یہ عظیم شخص یہ اتمام، یہ نماز مکمل پڑھ رہا ہے اس لیے کہ لوگوں میں سے بعض کا یہ خیال تھا کہ سفر میں نماز مکمل کرنا کہیں حرام ہے، اس لیے انہوں نے اتمام شروع کیا. اگرچہ اس میں 4 توجیہات اور ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ انہوں نے اس بدعت کو، یہ جو لوگوں کا ذہن بن رہا تھا، اس ذہن کی صفائی کے لیے معاملہ بگڑ جاتا ہے. یہ اذہان ہے، یہ لوگوں کے دماغ میں بھرا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، معاملہ اس لیے خراب ہوتا جاتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عیدگاہ میں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز. اس کو کہا نماز کے بعد، وہ کہا اللہ کے بندے، اللہ کے رسول نے اس جگہ عید کے دن عیدگاہ میں نفل ادا نہیں کیے. وہ شخص کہتا ہے کہ کیا اللہ مجھے رکوع پر پکڑے گا، کیا اللہ مجھے سجدے پر پکڑے گا، کیا قیام پر پکڑے گا، کیا مجھے اذکار پر پکڑے گا، وہ دعاؤں پر، میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، یہ نماز، یہ قرات اس پر پکڑے گا. اللہ اکبر. آپ سنیے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم، وہ اللہ تجھے نماز پر نہیں پکڑے گا، اللہ تجھے قیام رکوع سجدے پر نہیں پکڑے گا، اللہ تجھے قیدے پر نہیں پکڑے گا، وہ تجھے قرات اور اوراد و اذکار پر نہیں پکڑے گا، لیکن تجھے پکڑے گا نبی کی مخالفت پر. وہ یہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھو یہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نبی کی مخالفت، اس لیے کہ اس جگہ عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے، عیدگاہ میں گھر میں پڑھی جا سکتی ہے نماز، عیدگاہ میں کہا میرے نبی نے نماز یہاں ادا نہیں کی، عید کی نماز سے پہلے نفل ادا نہیں کیے. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے عقیقے کی دعوت کی، لوگ اللہ اکبر، وہ کوئی کیا دعوتیں کر رہا ہے، کوئی کیا بدعت. دیکھو عقیقے کی دعوت کی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دعوت قبول کرے گا، لیکن عقیقے کی دعوت نہیں دی گئی، اس دعوت کے لیے لوگوں کو بلایا نہیں گیا. اس کو جب بلایا گیا کہا عقیقے کی دعوت ہے، کہا بھائی صحابہ کرام کے دور میں یہ چیز نہیں تھی، میرے نبی نے عقیقے کی دعوت پر لوگوں کو بلایا نہیں، اس میں تو گوشت کاٹ کر تقسیم کر دیا جاتا ہے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ انہوں نے اس دعوت کا کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر، ان کے بچے نہیں ہو رہے تھے. جب امید بنی نا تو انہوں نے کہا کہ گھر والوں نے کہا کہ اگر اس کا بچہ ہوگا تو ہم اونٹ جمع کریں گے. اونٹ دیکھو، 80,000 90,000 1 لاکھ، اور بکرے 2 کتنے 15-20 ہزار کے ہو گئے. اس وقت جیسا بھی تھا، دور کے حساب سے بات کر رہا ہوں. تو پھر جب انہوں نے یہ بات کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، کہنے لگی دیکھو اگر تم نے یہ کام کیا نا، اللہ کی قسم میں اس دعوت میں کبھی شریک نہیں ہوں گی. وہ دعوت کا انکار کر رہی ہے. وہ بھتیجا جس سارے اس کے بچے نہیں تھے، اللہ اکبر، جن کے بچے نہیں، اللہ ان کو بچے نصیب فرمایا. اللہ اکبر. بچے نہیں ہے، بچہ ہونے کی امید بنی، خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن خوشی نبی کے طریقے پر، زیادہ نہیں. اون کی قیمت زیادہ، اون میں گوشت زیادہ، وہ لوگوں کا لحاظ زیادہ ہوگا، اس میں لوگ زیادہ کھائیں گے پیئیں گے، غریبوں مسکینوں کو ملے گا، اقربا وغیرہ کتنے سارے اجر و ثواب ہیں اس میں. لیکن نبی کا طریقہ نہیں ہے. کہا ایسا نہیں ہو سکتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک مسجد میں آئے، لوگوں کے بارے میں پتہ چلا، انہوں نے حلقے لگائے ہوئے ہیں اور اذکار کر رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ. یہ سارا دیکھو، ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے بھائی 100 بار سبحان اللہ کہو، لوگ 100 بار سبحان اللہ، 100 بار الحمدللہ، 100 بار الحمدللہ لوگ کہتے ہیں. یہ سارا سلسلہ چلایا ہوا ہے. ان کو پتہ چلا، غصہ ہوئے، کہا اللہ کے بندو ابھی میرے نبی کے برتن نہیں ٹوٹے، ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے دنیا سے، اگرچہ وہ چلے گئے ہیں. اور فقتم اصحاب محمد علما لقد جئتم ببدعۃ ظلماء او ظلما او فقتم اصحاب محمد علما. وہ تم نے ظلم کیا ہے یا تم اندھیری بدعت کو لے کر آئے ہو؟ کیا تم صحابہ کرام سے تم آگے بڑھ چکے ہو؟ ان سے تمہارا علم زیادہ ہے کیا؟
تو کیا کر رہے ہیں وہ؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ اللہ کے نزدیک احب الکلام، سب سے زیادہ پسندیدہ باتیں یہ ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ چیزیں۔ لیکن انہوں نے حلقہ بنایا، انہوں نے اس کے لیے تعداد مقرر کی اپنی طرف سے، ایک آدمی کہتا ہے باقی سارے اس کے تقریر میں پھر ایک سلسلہ چلاتے ہیں۔ یہ طریقہ میرے نبی نے نہیں کیا، یہ صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے اس پر رد کیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر رد کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کے سامنے ایک آدمی، اللہ اکبر، اس کو چینک آئی تو چینک میں کیا کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ۔ اس نے الحمدللہ کے ساتھ کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ترمذی کی حدیث ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا؟ اور میں بھی الحمدللہ کہتا ہوں، یہ جانتا ہوں اللہ کی حمد کرنی چاہیے، میں بھی نبی پر درود پڑھتا ہوں، لیکن میرے نبی نے چینک آنے پر اس پر یہ کام نہیں کیا، الحمدللہ کہا صرف۔ دیکھو وہ زیادتی کر رہا ہے، صحابی اس کو روک رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ نبی پر درود بھیج رہا ہے، لیکن درود کی جگہ نہیں ہے، یہ غلط طریقہ تھا اس کا، اس لیے صحابہ کرام نے اس پر رد کیا۔ سالم ابن عبید اللہ اکبر رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے ایک آدمی نے چینک آنے کے بعد کہا السلام علیکم، سلام کی فضیلت ہے، لیکن اس نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا علیک وعلی امک، کہا تجھ پر سلام اور تیری ماں پر سلام۔ اب وہ آدمی غصہ ہوا، ناراض ہونے لگا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ ناراض نہیں ہونا، آپ کیوں ناراض ہوتے ہو؟ میرے نبی کے سامنے مجلس میں ایک شخص کو چینک آئی اور اس نے اس طرح کہا، اور میرے نبی نے یہی جواب دیا تھا، کہا ہمیں رسول نے یہ نہیں سکھایا، کہا میرے نبی نے سکھایا الحمدللہ، اس کو چینکا الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے الفاظ بڑھاتا ہے، کوئی عمل بڑھاتا ہے، کوئی بھی عمل ہو، لفظ کی صورت میں ہو، قول ہو، فعل ہو، وہ رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ، امام ابن الماجشون رحمہ اللہ کی روایت، ان کی صنعت سے وہ کہتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ لان اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دیکھو جو شخص کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے، اس کو اچھا سمجھتا ہے، تو اس کا تو یہ خیال ہے کہ نبی نے رسالت میں خیانت کی، اس نے پیغام میں خیانت کی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی، اگر یہ بات صحیح ہوتی لو کان خیرا لسبقونا الیہ، یہ صحابہ کرام ہم سے پہل کرتے اس میں۔ جب انہوں نے ایک کام نہیں کیا، اللہ اکبر، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ختم ہوا 13 ہجری میں، ان کی وفات ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی 23 ہجری میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی 35 ہجری میں، علی رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی 40 ہجری میں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی 60 ہجری میں۔ اس صحابہ کرام کا سارا دور ختم ہو گیا، سارا دور ختم ہوا، اور کوئی نئی بات نہیں تھی، ایک ہی بات تھی کہ کوئی نئی اپنی طرف سے کوئی عید انہوں نے منائی ہو، کوئی بات کی ہو، نہیں، یہ چیزیں نہیں تھی۔ اصل خوشی، وہ کون خوش نہیں ہوگا نبی کی ولادت پر؟ خوشی یہ تو محبت رسول ہے اور یہ ایمان ہے، اور جو نبی کی ولادت پر خوش نہیں ہوتا وہ تو کافر ہے۔ خوشی، لیکن خوشی نبی کے طریقے پر۔ میرے نبی نے روزہ رکھا پیر کے دن، ہم خوب پلاتے ہیں نا، اور سارے لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ صحابہ کرام کا سارا دور ختم ہوا 60 تک، اس کے بعد باقی ادوار شروع ہوئے، پھر دوسری تیسری صدی، یہ ائمہ کرام اور محدثین کی صدی گزری ہے، پھر چوتھی اور پانچویں صدی گزری، اللہ اکبر، یہ بڑے بڑے محققین علماء کی صدی گزری ہے۔ اس کے بعد 630 کے اندر ابو سعید مظفر الدین والی اربل ایک بدبخت آیا 630 کے اندر، اس نے کیا کیا کہ لوگوں کے سامنے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ 5000 اس میں بنے ہوئے بکرے اور 10,000 دیسی مرغیوں کے روش اور 30,000 حلوہ کی رکابیں، یہ تاریخ میں موجود ہے، سارے لوگوں کو معلوم ہے۔ اس نے ایک سلسلہ چلایا، نبی کی خوشی میں یہ کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہے بھائی؟ وہ نبی کی خوشی میں، وہ بھائی ایسا کام اگر ہوگا نا، حقیقت یہ اگر ایسا ہو تو آپ سب اس میں شریک ہو جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مفت کی شراب تو قاضی بھی پیتا ہے نا، پھر کیا ہو؟ یہ اس نے یہ سلسلہ چلایا، وہ دین میں ایک بدعت اختیار کی، کھانا کھلایا لوگوں کو جمع کیا۔ ابو الخطاب بن وجیہ ایک ملا ہے، اس بدبخت نے کتاب لکھی اس پر، پھر یہ سلسلہ چلایا، یہ بدعت شروع ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ اب لوگ پوچھ رہے ہیں، کوئی ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی شکل کو پوچھ رہا ہے، لوگ سجدے کر رہے ہیں اس کے آگے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، سارا سلسلہ کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ محبت کی بنیاد پر سمجھانا ہے، ان کو بھڑکانا نہیں ہے، سمجھاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ ناسمجھی کی بنیاد پر محبت رسول میں آ کر ایسا کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو سمجھاؤ گے کہ بھائی نبی کی تعظیم، کون نبی کی تعظیم نہیں کرے گا؟ وہ کون خوش نہیں ہوتا؟ اگر نبی حاضر ہوتا ہے ہماری مجالس میں تو ہم کون گستاخ ہے بھائی؟ اگر ہماری مجلس میں، اس مجلس میں میرا نبی آیا، اللہ اکبر، تو میں ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر کروں گا۔ اس اگر یہاں مجلس میں میرا نبی حاضر ہو تو میں کتنا بڑا بدبخت ہوں گا کہ میں مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہوں، اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ نبی حاضر بھی ہے اور ہم کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں۔
کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھا ہے، کوئی یہ کیسے مجالس ہیں؟ نبی آ رہا ہے، حاضر ہے، تو ہمیں کون اجازت دیتا ہے پھر کہ ہم کھڑے ہو کر تقریر کریں، ہم نماز پڑھائیں، ہم اپنے وہ سیرے کریں؟ یہ ایسا نہیں ہے۔ نبی دنیا سے گیا، اللہ کے بعد سب سے بڑا اونچا مرتبہ، مقام اور عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو مقام دیا، لیکن محبت اور آپ کی تعظیم اسی حد تک، سب سے بڑھ کر محبت نبی سے ہوگی، اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر قصہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن سلسلہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ نے روزہ رکھا، ہم روزہ رکھیں، آپ نے خوشی میں روزہ رکھا، ہم روزہ رکھیں، آپ نے اسلام میں 2 عیدیں ہمیں دی، ہم 2 عیدیں بنائے، زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، فقہ کی جتنی کتابیں ہیں، اور اسی طرح احادیث کی کتابیں، احادیث کے جتنے انواع ہیں، ہر نوع پر مختلف قسم کی ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ آپ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھ لیجئے، جلد نمبر 1 صفحہ 130 پر کتاب العیدین، وہ 2 عیدیں۔ مسلم، اللہ اکبر، مسلم آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے 289 جلد 1، اس میں لکھا کتاب العیدین، وہ 2 عیدیں، اللہ اکبر۔ امام ابو داؤد، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی، یہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے 186 جلد نمبر 186 جلد نمبر 1، اس میں کتاب العیدین لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ ترمذی 231 نمبر صفحہ جلد نمبر 1، کتاب العیدین، 2 عیدیں ہیں۔ امام ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، اس میں صفحہ 9 ہے، جلد نمبر 1 پر لکھا ہوا ہے کہ 2 عیدیں ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر کسی نے 7ویں کتاب ان بڑی کتابوں میں شمار کی ہے، موطا امام مالک رحمہ اللہ، اس میں بھی جلد نمبر 1 صفحہ 144 پر لکھا ہوا ہے کہ 2 عیدیں۔ آپ فقہ کی ہدایت اٹھائیں، ادھر باقی حنبلی فقہ، ادھر مالکی فقہ، یہ شافعی فقہ، یہ ساری کتابوں کے اندر یہ 2 عیدیں۔ میرا نبی آیا، لوگوں کو دیکھا خاص دن منا رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ ہماری خوشیوں کے دن ہیں، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما یوم عید، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بدلے میں 2 عیدیں دی ہیں، دیکھو 2۔ میرے نبی نے فرمایا یہ نص ہے، نص، قد ابدلکم اللہ بہما یوم عید، خوشی ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں یہ کہ نمازیں پڑھی جائیں، اس میں کوئی خاص اہتمام کیا جائے، وہ خوشی تو کوئی ہے دن تو نہیں ہے نا، وہ نبی کی آمد پر کوئی 10-12 دن خوشی ہوگی، ساری زندگی خوشی ہوگی، یہ باقی غلط ہے۔ کوئی آدمی 10-12 دن، ساری زندگی میرے نبی کی آمد پر خوشی، میرے نبی کی تعظیم، آپ کی محبت۔ ایک صحابی نے کہا نا، اور محبت ہے ہی اطاعت کرا، نبی کی بات ماننا۔ ایک صحابی آیا، پریشان ہے، رو رہا ہے، کہا یا رسول اللہ، کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں پریشان ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ سوچتا ہوں کہ میں ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آپ کے ساتھ مجالس آنا جانا، اللہ اکبر، دل کی تسکین ہوتی ہے، دل کو سکون اور سرور ملتا ہے آپ کو دیکھ کر۔ کبھی ایسا ہوگا آپ نہیں ہوں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، پھر ہماری آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی، پھر آپ جنتوں میں اعلیٰ درجات پر فائز ہو جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں مل سکیں گے، ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ کہا اس نے مجھے بے چین کیا ہوا ہے، اور اللہ اکبر، یہ ایمان ہے کہ آدمی نبی کی دیکھو جدائی کو برداشت نہ کرے، یعنی اس سے بے چین ہو جائے، بے سکون ہو جائے۔ یہ صحابہ ہے نا، ان کو اللہ نے ایمان دیا، اللہ نے ان کو محبت دی۔ کہا پریشان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات اتاری، اور میرا نبی کچھ کہتا نہیں ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اللہ نے آیات اتاری، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ اللہ نے اطاعت کی آیتیں اتاری، وہ محبت کی بات کر رہا ہے، اور اللہ آیتیں اتارتا ہے اطاعت کے بارے میں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ محبت اطاعت رسول کا نام ہے۔ آدمی محبت کرے تو نبی کے طریقے پر، نبی کے اسوہ حسنہ پر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت اور رفاقت نصیب فرمائے، آپ کی سفارش، آپ کی شفاعت سے ہمیں محروم نہ کرے۔ تمام مسلمان